وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا فی الارض کہ نہ فساد کرو زمین میں، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہ کرو، دنیا میں فساد ہوتا ہے، اگر تم بے حیائی کے کام کرو گے تو دیکھو پھر دوسرے بھی تمہیں فالو کریں گے، لوگوں کے گھروں میں تکلیف ہوئے گی، اس طرح سے دنیا میں فحاشی پھیلے گی، مت کرو ایسی چیزیں، تم جھوٹ بولو گے، کسی پہ ظلم کرو گے، ان کے گھروں میں پرابلم ہوگی، تم کسی کے پیسے کھا جاؤ گے تو دیکھو کتنا ظلم کرو گے دوسرے کے اوپر۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، تم بزنس کرتے ہو اس میں ڈیل میں اگر تم ایسے کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ہر چیز میں آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کہہ دو تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں۔ اگر آپ اگزامپل آپ لیں کہ اگر آپ کو آپ کسی دوست سے پوچھتے ہو کہ دیکھو یہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی ادھر، یہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے ایسے نہیں یہ بات کہی تھی، وہ کیا کہتی نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو اس لیے کر رہی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی، گھما پھرا کے بات کر دینا۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں فلاں پارٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ تمہارے بارے میں فلاں نے یہ کہا، کیا مقصد تھا کہنے کا؟ آپ کو پتہ ہے اگر کبھی ایسا ہو نا کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ یہ وہ آپ کی حق میں بات نہیں کر رہی ہے، یا وہ آپ کی دوست اس لیے نہیں آپ کو بتا رہی کہ اس کے اندر درد تھا، کیونکہ وہ خود نہیں کہہ سکتی ایسی بات تو وہ دوسروں کے نام لگا کے آپ کو بتانا چاہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ طریقہ تو یہ تھا کہ جہاں پہ بات سنی تھی وہیں ان کو روک دیتی کہ آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے آپ کی صفائی نہیں پیش کر سکتی ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو جب آپ چغلی لگاتے ہو؟ رائٹ، کیونکہ اس لیے کہ جب بندہ مر گیا نا اس کے اوپر اس میں جان ہی نہیں ہے، اب اس کا گوشت کھاؤ، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو فار ایگزامپل، تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو وہاں پہ موجود نہیں ہے تم اس کا گوشت ہی تو کھا رہے ہو، تم اور کیا کر رہے ہو؟ تمہارے دوست اگر تمہارے گھر والے، تمہارے خامن، تمہارے کوئی بھی رشتہ داروں میں سے لے لے، تمہارے نند ہے، ساس ہے، کوئی بھی جو ادھر موجود نہیں ہے، آپ ان کے لیے بات کر رہے ہو نا، آپ مردہ کا گوشت ہی کھا رہے ہو۔ وہ تو اپنی صفائی میں اس وقت نہیں بیان کر سکے گی کچھ بھی، آپ کا جو دل چاہے گا آپ اس کی عزتیں اتار کے پھینک دو، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب پارٹی میں اچھا اب ہم یہ بات نہ کریں تو پھر پارٹی میں کیا کریں؟ ہم بات ہی کیا کریں پھر؟ ہم نے کسی نہ کسی کے بارے میں تو بات کرنی ہے نا، ہمیں اچھی باتیں ہی کرنا بھول گئی ہیں۔ تو فساد کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کر رہے، یہ تو ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی، وہاں سے سنا تھا کہہ دیا، وہاں سے سنا تھا کہہ دیا۔ اللہ اکبر، آپ قرآن کو آگے پڑھتے جائیں گے نا آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے او مائی گاڈ، کس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کپڑے نہیں دھوتا، جیسے ایک سفید کپڑے کے اوپر آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، ایک آیت جو ہے نا وہ آپ کا ایک نشان دھوتی جائے گی، اور دل بالکل شیشے کی طرح پاک صاف اور بالکل شفاف ہمارے دل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد نا صرف یہ ہے کہ محاسبہ، اپنا محاسبہ کہ میں یہاں پہ کہاں کھڑی ہوں، کیا میں تو نہیں جھوٹ بولتی ہوں، کیا میں تو کسی کے پیچھے اس کی بات نہیں کرتی ہوں، کیا جو میرے پہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، میں ان کی نافرمانی تو نہیں کرتی ہوں۔ یہ صرف محاسبے کے لیے ہیں۔